سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا. پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں بھائی، غلط. غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں. قائم کا مطلب جماعت سے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے. اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا. میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں. ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں، فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا. لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل. دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے. ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل، کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تین امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے. وہ وجہ اس کی وہ تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم. اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع. اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا. سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں. خیر تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے. دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے؟ کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان ہے، نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر، مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے، 2 کر دی 4 کی، چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو.
سفر میں دیکھ رہا ہوں تو وہ لوگ چھوڑ کے سفر ہے بھائی، سفر میں چلتا ہے، چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا، اللہ کہتا ہے 4 پڑھو، نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی، 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو، نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں، لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں، کیونکہ سفر سنتوں کا، اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، یعنی سفر سے ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے، بڑے آرام سے نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟ تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت مؤکدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر، اس کا اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو، مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں، اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس. اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو. لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے. بھائی تم یہ موقع نہیں ہے، یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے، دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں، یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جنازہ یعنی اس کا. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا، نماز قضا کرنا. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے، اتنی بار زنا کیا، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اتنے قتل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وانیبوا الی ربکم، لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے، کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری، اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے، پلٹ جائے، تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی، اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نہ، جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا در موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا. کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے، تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے. نا 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 میرے بھائی، تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں.
تو یہودی اسی الزام میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ نے ہمیں موسیٰ بھیجے، داؤد بھیجے، سلیمان بھیجے، زکریا علیہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے۔ تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں، کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی بھی ہے کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں، بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں، تو کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، تو میں کیا کہتا ہوں بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ، ایک بندہ جاپان سے آیا، ایک انگلستان سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ خود سوچو آپ۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا، تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بد اخلاق ہے، میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے، تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی۔ اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے، رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ تو بس جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، دیکھو بھائی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم۔ اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ، تو پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا؟ اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام کی، اسلام دے رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت، چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور چور سے نفرت نہیں ہے، اصل میں چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں، کیریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان، آپ کی زبان، اور مالی معاملات میں خیانت۔ جھوٹ بولنے والا کیریکٹر لیس ہوتا ہے، اور مالی خیانت چوری ہے نا، کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں سے تو انسان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے نا۔ تبھی امریکہ میں قانون ہے نا، صدر اگر جھوٹ بول دے تو وہ اس کو صدارت سے، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کیس بن گیا تھا، صدر بش پہ بنا تھا میرا خیال ہے، کلنٹن پہ بنا تھا، اس کے بارے میں کیس ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بھی امریکہ کا صدر نے جھوٹ کیسے بول دیا، اتنا بڑا کیس بن گیا تھا، وہ بڑی مصیبت میں آ گیا تھا کہ بھئی آپ صدر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں آپ 2 نمبری، کسی کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ تبھی اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو بھائی۔ 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے، کردار سے ہے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں، ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا، میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے، مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے؟ وہ تو میں نے مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولے ہیں عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا، یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا، چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے۔ تو آپ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی؟ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے، لوگ بڑا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو۔ میں کہتا ہوں نہیں، موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو گئے، کہ اسلام موقع نہیں دے رہا۔ ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو، دایاں ہاتھ اور بایاں کا پاؤں کاٹ کے اس کو۔ اللہ کو ترس نہیں آ رہا، اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا، ہم لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے خودکشی کر لی، ہائے بیچارے نے یہ کر لیا، ہائے بیچارے نے۔ اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو؟ خودکشی جرم ہے بھائی، قابل ترس نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ بات بات میں بلیک میلنگ، یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا، کر لے بھائی تو مر جا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی۔ آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ بہت آئی ہوئی ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہی چل رہی ہوتی، وائٹ میلنگ تو آج کل ختم۔ تو وہ کہہ رہے مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے یوں کیا تو پھر میں یہ کر لوں گی اور میں یہ کر لوں گی۔ میں نے کہا بیگم سے بولو کہ فی الحال ایڈوانس میں کر لو آپ کائنڈلی، کیونکہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں اگر بندہ آ گیا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایک صاحب تو یہاں تک آ گئے کہ میری بیگم نے زہر کی بوتل منگوا کے رکھ لی ہے، اور اس نے کہا اگر جو ہے وہ کوئی دباؤ میں ڈالا تھا کسی ناجائز بات پہ، یعنی ناجائز کا مطلب یہ کہ وہ شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ، لیکن اس کو مجبور کیا میں یہ پی لوں گی،
اور کہہ رہے لا کے رکھ لی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے, یہ تیرے گلے پڑے گی. الٹے الٹے مشورے بھی کبھی کبھار میں دیتا ہوں. میں نے کہا زہر پی لے گی اور بلی تیرے اوپر آ جائے گی, کیونکہ ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے جو خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہو, یا مرد بھی خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہو, نکال لو بھائی اس سے پتلی گلی سے, مر جائے گا تمہارے گلے پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بات بات میں ویسے ہی ڈائلگ بولنا, یہ بھی نہیں بولو, لیکن ایک ہے آپ کو لگے کہ یہ سیریس ہو رہا ہے, پہلی فرصت میں کیا کرو بھائی. میں نے کہا گلے پڑے گی ہے. کہہ رہے میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس وقت متحدہ کا دور تھا, ایم کیو ایم کا. میں نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا. کہہ رہے متحدہ کی ہے. میں نے کہا پھر تو اپنے لیے ایک بوتل لا کے رکھ لے, بہتر یہ کہ کہہ رہے متحدہ کی ہے بھائی. تو خیر, تو میرے بھائی جرم کو اچھا مت سمجھو. ہاں جو جرم چھوڑنا چاہتا ہے, یہ چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, وہ قابل رحم. کوئی گناہ ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑ گئی ہے, جیسے شراب کی عادت پڑ گئی, چھوڑنے کی کوشش میں لگ گیا ہے, یہ بھی قابل رحم ہو سکتا ہے کہ چاہ رہا ہے چھوڑنا, تدبیر اختیار کر رہا ہے برائی سے بچ. جیسے میں کہتا ہوں جن کو عادت پڑ گئی کسی گناہ کی, چھوٹ نہیں رہا, تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر, کوئی سزا دیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ چاہ رہا ہے, جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے, بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. یہ بھی قابل رحم ہے. لیکن ڈھیڑ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پلان ہی نہیں کر رہا کہ میں نے نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے, میں نے شراب کیسے چھوڑنی ہے, میں نے زنا کیسے چھوڑنا ہے, بد نظری کیسے چھوڑنی ہے, فحش فلمیں کیسے چھوڑنی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے کہ میں 27ویں رات میں آ کے گڑ گڑا کے رو کے بخشوا لوں گا. این خیال است, اور یہ احمقوں کی جنت اسی کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے. سب سے آدھے مسئلے تو نماز حل کر دیتی ہے, 5 وقت باجماعت نماز پڑھو تو ویسے ہی آدھے سے زیادہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے, اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے, ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے. اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی, اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا, لذت محسوس ہوگی. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے, نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. وہم سالمون, اس وقت ان کی کمر صحیح تھی, تختے کی نہیں تھی. یہ کمر جھکا سکتے تھے, سجدہ کر سکتے تھے, نماز پڑھ سکتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے, بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا, وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا, تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم, نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, آگے کیا ہے, خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان. بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار. دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو. میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں. اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے, یہ حدیث خوب غور سے سنیں, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو, ہٹا دو. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, کوئی گر سکتا ہے, آپ اس کے انتظام کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں, پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے. ہاں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی بتا جائیں گے نا, بات کمپلیٹ ہونے دینا, ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت.
تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں. تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے. تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے. کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے. جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا، میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی. میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے. انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا. ہمیں آپ نے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی. تو جن جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے، جا کے اٹھ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف، ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے. تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو، سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا، جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں، جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا بھئی، سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا، 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار.
بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے. یہ جو شہری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. او بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں, روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. ومن کفرا, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو, لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو, اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا
پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے, اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو, 11 بجے پہنچ رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے, وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا, مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں, تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی, اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے, پیدا ہوا تو کان میں اذان, نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ, ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے, اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی, دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی, تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے, جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا, اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار, وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں, اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا, بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ, پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا, مفتی صاحب کا بیان سن کے تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں, اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی, لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا, لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے. پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے, وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا, عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں. ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں, ہاریزنٹل, میں لفظ بھول گیا ہوں, ہم نے بہت پڑھی ہے. ہاریزونٹل ایک ہوتا ہے, پرپینڈیکولر ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑ لو, ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. بھی ایک لائن, ایک روشنی یوں آتی ہے, پھر ایک روشنی ایسے. جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب, یہ جھوٹی صبح ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا, یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے ہوئے ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ, اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق, سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے, وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا. ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی اس سے, سورج کے ڈھلکنے سے, تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ نماز قائم کرنا ہے, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر. لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں, ادھر سے پک گیا اب کیا کرو؟ گھماؤ. یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے. وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ.
ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا, اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکہ خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا, تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا, کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ, ہیں بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ, دیکھو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے, نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کیا تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو, زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی, گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے,
سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں, عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی انہوں نے. انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقل بندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس, تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے؟ برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز کسی نے بھی ادا نہیں کرنی. عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. صحابہ کرام کو راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی, نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا. بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا. عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی. آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے, راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے, لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر. دوسرے فریق نے, صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں, نبی آپ صلی اللہ رب العزت کے سفیر ہیں, جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں, اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ اللہ کی. تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت, ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے. دو متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں, ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا, اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے. تو جج بھی نہیں تھا کوئی, ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا. تو صحابہ کرام کے دو فریقوں میں, دو جماعتوں میں اختلاف رائے ہوا. اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تلواریں نکال کے لڑنا شروع کر دیا, کوئی القابات سے نوازنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو, بلکہ انہوں نے
جس کی جو رائے تھی اس نے اس رائے پر عمل کیا. بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، نبی کی حدیث کی انہوں نے تعویل کی ہے. تعویل کا مطلب صرف الکلام عن الظاہر، کسی کے کلام جو ہے اس کو ظاہری معنی سے ہٹا دینا. نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا تھے؟ عصر راستے میں نہیں پڑھنی. تو دوسرے دلائل کے پیش نظر، کیونکہ قرآن میں عصر کی خصوصی تاکید ہے، اس آیت کے پیش نظر اور نبی کے عام معمول کے پیش نظر کہ آپ نے نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، اس معمول کے پیش نظر انہوں نے حدیث کے اس ظاہری الفاظ کو، بولو بھائی، پھیر دیا. سمجھ رہے ہو؟ ہٹا دیا اپنے ظاہر سے کہ یہاں یہ جو نبی نے حکم دیا کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، یہ اس صورت میں تھا. یہ شرط بڑھا دی انہوں نے کہ بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو حدیث کے کبھی ظاہری الفاظ کو پھیرا بھی جاتا ہے. بالکل یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کہ جن حدیثوں میں سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ لے جائیں آپ، بلکہ اکٹھی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور عصر کو پہلے لے آئے. ادھر ظہر پڑی، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سا توقف کیا، ظہر کا وقت قضا ہوا، ساتھ ہی فوراً عصر پڑھ لی. ادھر مغرب پڑی، مغرب کا سلام پھیرا ہے کہ مغرب کو بالکل اینڈ تک لے گئے. جیسے ہی سلام پھیرا ہے مغرب کا وقت ختم اور فوراً عشاء کی نماز کا ٹائم شروع اور فوراً عشاء پڑھ لی. سوائے حج کے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ مزدلفہ میں جا کے قضا کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حج میں تو حقیقت میں جمع کیا گیا ہے، سفر میں حقیقت میں جمع نہیں. جمع سوری کہتے ہیں کہ سورتن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نماز دوسرے ٹائم پہ پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، اور اس پر دلائل ہیں. تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. ابھی میرا مقصد یہ مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لی آپ نے اور تمام مجتہدین سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر نہیں رکھا، اور اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھیں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، اپنے ظاہری معنی پر رکھیں کہ ایک نماز کو گویا قضا کیا ہے، تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی مدینہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں ہے. پھر تو بغیر عذر کے بھی یہ عمل جائز ہو جائے گا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں. لیکن اس پر پھر اشکال یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے بھی 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی کا مطلب کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پر پڑھ لیں، تو پھر یہ جو 5 نمازوں کے 5 اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تاکید کی گئی ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ تمام دلائل کالعدم ہو جاتے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اس سے 5 نمازیں مراد ہیں. تو میرا مقصد ابھی 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور ہے صرف حدیثوں کے نمبر، کتاب کا صفحہ، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. علم میں عمق اور گہرائی ختم. تو آپ کو کسی بھی فقیہ سے، کسی بھی مجتہد سے بدگمان ہونے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. قرآن، حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اسی طرح ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اور یہ سفر میں بھی ہیں اور حضر میں بھی ہیں، دونوں میں ہیں. ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے، ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی، ان کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حج اور حج کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے. پھر بھی بہرحال دوسری طرف بھی فقہا ہے، ہم ان کے مذہب، ان کی رائے کے بھی احترام کرتے ہیں. اگر کوئی امام شافعی کے فقہ کو مکمل فالو کرتا ہے،
اس کے لیے امام شافعی کی تقلید میں وہ یہ کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں کم علم ہوں, ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو, ان کی رائے پر عمل کرو. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو ایک بدعت چل پڑی ہے کہ نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کرنا, یہ بدعت نہیں, نمبروں کے ساتھ حدیث, آگے جو اس کے مفہوم, نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کر کے پھر ترجمہ کرنا, پھر اپنی رائے کو سب پہ تھوپنا کہ حنفی ایسے کرتے ہیں, حنفی قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں, حنفی جو ہے وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. آپ کبھی ابو حنیفہ کو ہم سے سمجھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حنیفہ کو آدھی سے زیادہ دنیا نے بلا وجہ فالو نہیں کیا. بہت مضبوط رائے ہوتی ہے, بہت مضبوط رائے. تو بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے, ان کی تقلید کیا کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ, ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں دیکھی. بہت معتدل, ہر طرف سے دلائل میں غور و فکر کر کے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریق کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز, بولو بھائی, نہیں پڑھنی. اب یہ دو نمازوں کا اکٹھا ہونے کا مسئلہ آ ہی گیا تو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں کہ دو نمازیں جو فقہا یہ بھی جائز بھی کہتے ہیں نا, سفر میں دونوں کو ایک کو دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھا جائے, جو جائز بھی کہتے ہیں, جیسے امام شافعی, امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے, تو وہ بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے, گنجائش دیتے ہیں, گنجائش. ان کے ہاں بھی اصل سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی پڑھی جائے. اور یہ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا, نبی نے یہ عمل متواتر سنت نہیں ہے, بہت کم ہوا ہے, یہ بہت شدید عذر میں یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود نبی کے عمل کے خلاف ہے, یہ بہت کم ہوا ہے, یہ عام معمول نہیں تھا. جبکہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہے. ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر نہ کی ہو, آپ نے 4 رکعتوں کو پورا 4 پڑھا ہو. ایک بے غبار روایت بھی, سری روایت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو سفر میں 4 کی 2 پڑھنا تو سنت متواترہ ہے, لیکن 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اس میں آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ, اور ویسے بھی عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے جو سفر میں گنجائش دی ہے کہ 4 کی 2 پڑھو, وہ گنجائش اسی لیے دی ہے کہ نماز اپنے وقت سے ٹالنے کی نوبت نہ آئے. اگر آپ عقلی لحاظ سے دلیل نظر جس کو کہتے ہیں کہ وہ رخصت دی ہی اسی وجہ سے گئی ہے کہ مختصر کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس مختصر چیز کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. تو حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھنا. خیر اختلافی مسئلہ ہے, ہم اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہیں. ہمارا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے جو ایک رائے کو سمجھتے ہیں کہ بس 100% یہی درست ہے, اس کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں. آدھی امت جو تھی وہ معاذ اللہ وہ بے وقوف تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا, سمجھ رہے, دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی, بس نبی کا حکم ہے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی. تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی, یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو, اپنے وقت پہ پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے, لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ, تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کی. اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو. دیکھو اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا
کیونکہ اسلام میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے؟ نماز. اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم حکم جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مشہور مقولہ ہے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. کہ انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا، جو حکومت کے سرکاری ملازم تھے نا، ان سب کو خط بھیجا تھا کہ میری نظر میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ باقی احکام کی بھی حفاظت کرے گا، جو اس کو ضائع کرے گا تو باقی احکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا. وہ دیکھیں، باپ نے ایک بات بہت تاکید سے آپ کو کہی ہو، بہت زیادہ وصیتیں کی ہو کہ یہ کام کرنا ہے، یہ لازمی کرنا ہے، یہ لازمی کرنا ہے، آپ نے وہی نہیں کیا، تو لوگ کہیں گے باقی تو چھوٹے موٹے حکام ہیں، وہ تو ویسے ہی، اب تو وہ تو اس پر تو ویسے بھی عمل نہیں کرے گا. جب اتنی اہم حکم کو توڑ دیا تو اس سے چھوٹے حکم کو تو توڑنا اور آسان ہوتا ہے نا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا تو اسلام کے باقی حکام کی وہ دھجیاں اس سے زیادہ اڑائے گا. وراثت تو بہت دور کی چیز ہے، بہنوں کو وراثت دینا اور باقی برائیوں سے بچنا، وہ سب سے اہم تو یہ ہے. تو اب آپ بتاؤ، اسلام میں سب سے اہم حکم توحید کے بعد کیا ہے؟ یعنی اسلام لانے کے بعد نماز ہے. اور صحابہ کا اختلاف جو ہوا کس مسئلے میں ہوا؟ نماز کے مسئلے میں. پھر نماز میں اختلاف میں بھی سب سے اہم اختلاف نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے، کیونکہ نماز کے طریقوں میں اختلاف یہ کم درجے کا ہے. پڑھ تو رہا ہے نا کہ رفع الیدین سے پڑھنا ہے یا رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ہے، زور سے آمین کہنا ہے کہ آہستہ آمین کہنا ہے، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں. یہ کم درجے کا اختلاف ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو جائے کہ 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے، یہ تھوڑا اور بڑا اختلاف ہے. اور ایک اختلاف یہ کہ اس پہ ہو جائے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، یہ اس سے بھی زیادہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ان کو یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، ان کو نوٹ کر لیا کریں. نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، سرے سے عدم اور وجود میں اختلاف ہو رہا ہے. ہمارے تو اس سے کم درجے کے پھڈے ہیں. ہمارے جو جھگڑے ہیں نا، ہم تو یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پھر جو کہتے ہیں یوں کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھی کرو تو ہو جائے گی بہرحال، لیکن کر لو. ہم کہتے ہیں بھائی نہ کرنا بہتر ہے. نبی کی آخری نماز کیا تھی؟ نہ کرنے والی. دلائل دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کسی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، زور سے آمین ہے، آہستہ آمین ہے، ٹانگیں چوڑی ہیں، پتلی ہیں. یہ بہت کم درجے کا اختلاف ہے. بڑا اختلاف یہ تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. پھر اس سے بھی بڑا اختلاف یہ ہے، ایک اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہوتا، لیکن اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی کہ پڑھنا مستحب ہے یا نہ پڑھنا مستحب ہے، تو یہ بھی بڑا اختلاف تھا. مگر یہ مستحب کا ہو رہا ہے اختلاف، پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے. دونوں فریق کہہ رہے ہوتے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھو. ایک کہہ رہا ہوتا کہ جائز تو ہے کہ نہیں پڑھو لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لو. یہ نہیں، بلکہ اختلاف ہوا. ایک فریق کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے. فرض، جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ایسے جیسے ایک کہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے، دوسرا کہے کہ کر لیا تو نہیں ہوگی. ایک کہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی، ایک کہے تو کیا کر لیا تو نہیں ہوگی. بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو گئے. تو نماز کے فرض اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک فریق کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، عصر کی نماز جو بنو قریظہ جاتے ہوئے، اور دوسرے فریق کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل. اور نماز کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہو رہا اختلاف کہ پہلے 4 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بعد میں 2 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. نہ فرض نماز